بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہ جو ایک چیز رہتی نا جس کو ماننا بولتے، ہمارے اندر جس کا ہم دعویٰ کرتے نا کہ ہم مانتے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، ہم مانتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بجھتی ہوئی آگ کیسی رہتی، بجھتی ہوئی انگار جس کو دیکھتے ہی ایسا لگتا کہ ہاتھ لگائے نا تو وہ ٹھنڈی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ آگ باقی رہتی۔ ویسی مثال آج ہمارے ایمان کی ہے۔ ایسا لگ رہا کہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے، پر ہے کچھ نہ کچھ تو ہے اندر۔ اب بات پہ غور کیجئے کہ اس کو جیسے ہم ہوا کریں گے نا، ہوا کریں گے تو وہ بھڑکتے چلے گا۔ تو اس ہوا کا مطلب یہ سمجھیے کہ غور و فکر ہے۔ ہم کو نا غور و فکر کرنا پڑے گا۔ سوچو، غور و فکر کرو، غور و فکر کو معمولی مت سمجھو۔ اگر ہمارے اندر کی اس بجھتی ہوئی آگ کو ہم کو بھڑکانا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانا ہے، تو آج ہم کو غور و فکر کرنا ہی پڑے گا۔ رات کا جو اندھیرا دن کے اجالے میں بدل جاتا، اس کے اندر غور و فکر کرو۔ دن کا جو اجالا رات کے اندر بدل جاتا، اس میں غور و فکر کرو۔ غور کرو، معمولی باتیں نہیں ہے۔ آسمان سے اندازے کے مطابق جو پانی برستا، اس میں غور و فکر کرو۔ پھر زمین سے جو بے شمار اناج اگتا، اس میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو دنیا کے جھمیلے، شیطانی چکر، یہ جو کچھ بھی ہے نا، نظام باطل، ہمارا نفس، یہ سب مل کے ہمارے اندر جو ماننے والی بات رہتی نا، وہ جو ہمارا ایمان رہتا نا، اگر آپ غور کریں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ سب اس کو بجھانے کی، اس پہ پھونک مارنے کے چکر میں کہ بس اس کے اندر کی ہے ایمانی آگ بجھ جائے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا ماننا، ہمارا ایمان بھڑکے، اس میں طاقت پیدا ہو، اور اس میں طاقت کے واسطے غور و فکر بہت ضروری ہے۔ وہ چیز نہیں ہے ایمان جس کو لے آئے فلسفہ کی دکانوں میں سے، ڈھونڈنے سے ملتی ہے یہ عقل کو قرآن کے سفارش۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یا یاسین کی آیت ہے یہ، اللہ کے واسطے غور کرو۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا، اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو ہمارے بارے میں تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور مثالیں بیان کرنے لگا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اس کو کون زندہ کریں گے۔ بہت کچھ مل جائے گا اس میں غور و فکر کرنے سے۔ حقیر پانی کی بوند سے انسان کا بننا، پھر اس کا دیکھنا، پھر اس کا سننا، پھر اس کا بولنا، پھر اس کے ہاتھوں کا ہلنا، اس کے پاؤں کا ہلنا، اس کا سوچنا، اس کا سمجھنا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں بتائی۔ تو ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ قدرت خداوندی میں غور کرو۔
ذرا اپنے کھانے کی طرف نظر تو کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کھانے کو کس نے بنایا، ہم نے بنایا یا تم نے بنایا؟ غور کر کے دیکھنے میں پتہ چلے گا کہ ہماری تو کچھ بھی بنانے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی چیز بنانے کے لائق نہیں ہے۔ سوچو، کائنات کے وہ بڑے بڑے دعوے دار جو بولتے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایک ناخن تک نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ تو غور کرو کہ کرنے کرانے والی ذات کس کی ہے۔ ذرا اپنے سروں پر مطلب آسمان میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کو دیکھو، ان کو کون تھامتا؟ قرآن پاک میں فرماتے اللہ تعالیٰ۔ تو غور کرو، وہ چیز نہیں ہے ایمان جس کو لے آئے فلسفہ کی دکانوں میں سے، ڈھونڈنے سے ملتی ہے یہ عقل کو قرآن کے سپاروں سے۔ تو وہ جو ہمارے اندر جو آگ بجھ رہی ہے نا، وہ صرف بھڑک سکتی غور و فکر سے۔ شیطان کا کام کیا رہتا ہے؟ شیطان اللہ کا اور ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے اندر سے ہمارے ایمان کو ختم کرنا چاہتا۔ تو اگر آپ لوگ غور کریں گے نا، تو غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کی جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں نا، ہمارا نفس بھی انسان کا سب سے بڑا دشمن، شیطان، یہ سب ہمارے اندر کے ایمان کو ختم کرنے کے چکر میں، اور قرآن کی ان آیاتوں میں، ان نشانیوں میں، ان ثبوت میں اگر ہم غور کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے واسطے رہتے۔ اے اللہ، ہم کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔